حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، ہم عاشقوں کی دھڑکن، اب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ ظاہری طور پہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، مگر جانے سے پہلے، پردہ فرمانے سے پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی سپرویژن کے اندر آپ نے روم کی طرف ایک فوج کو روانہ فرمایا، اس کی اجازت فرمائی کہ وہ فوج جا کر دشمنان اسلام سے لڑے، کیونکہ دشمنان اسلام اس چیز کا پلان کر رہے تھے کہ اب مدینہ شریف کے اوپر اٹیک کیا جائے، اور مدینہ منورہ کے اندر بھی جو صحابہ اکرام تھے، آپ نے اس کا مشورہ فرمایا، اور صحابہ نے اپنا مشورہ، میجورٹی نے یہ دیا کہ حالات ایسے ہیں اور فوج کے نمبرز اور اسٹیٹسٹکس ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی فوج کو واپس بلا لینا چاہیے، ہمیں اپنی فوج کو واپس بلا لینا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کئی لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور صحابہ اکرام نے یہ مشورہ ظاہر فرمایا کہ اب حالات ایسے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ کی سپرویژن کے اندر جس فوج کو روانہ فرمانے کی اجازت دی تھی، اب اس فوج کو واپس بلا لیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، آقا دو جہاں کے محبوب دوست کا دور خلافت ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دوستی کا حق ادا پورا فرمایا، آپ نے محبت اور عشق کا حق ادا پورا فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے، یعنی مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جس چیز کو آقا دو جہاں نے روانہ کیا ہو اس کو ابو بکر روک دے، جس چیز کی آقا دو جہاں نے اجازت فرمائی ہو اس چیز کو ابو بکر منع کر دے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ جس فوج کو آقا دو جہاں نے روانہ ہونے کی اجازت فرمائی ہو، ابو بکر کو ایک گوارا نہیں ہے کہ ابو بکر اس فوج کو واپس بلا لے۔ تو جنگ جیتے تب بھی جنگ جیتے، تب بھی جنگ ہارے، تب بھی اب یہی ہے کہ اب وہ فوج جائے گی مسلمانوں کی، اور اب دشمنان اسلام سے لڑے گی۔ نتیجہ نہیں دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ خواتین و حضرات، یہ عشق کی آگ ایسے ہی ہے کہ یہ نتیجہ نہیں دیکھتی، یہ عشق کی آگ جزا نہیں دیکھتی، یہ نتیجہ نہیں دیکھتی، یہ آفٹر میتھ نہیں دیکھتی، اور یہ گہرے سمندر کے اندر بغیر کچھ سوچے کود دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اسٹیٹسٹکس کیا کہتی ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میجورٹی کا مشورہ کیا کہتا ہے، آپ نے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ گوارا نہیں ہے مجھے کہ جس فوج کو آقا دو جہاں نے، میرے محبوب نے روانہ کیا ہو، میں اس فوج کو واپس بلا لوں۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ان محبت والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو آخر میں جیت بھی عشق والوں کی ہی ہوئی، جیت بھی محبوب لوگوں کی ہی ہوئی، جیت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب دوست کی ہی ہوئی۔ انہوں نے اسٹیٹسٹکس کو نہ دیکھا، مگر انہوں نے اپنے محبوب سے محبت کو دیکھا، انہوں نے اپنے محبوب کا ادب بجا لانے کی کوشش کی، اور اس ادب نے اور اس محبت اور عشق کی تڑپ نے مسلمانوں کو دشمنوں کے اوپر فتح عطا فرمائی۔ اور یہی تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں زمین پر، کتار اندر کتار اب بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو وہ فضا تو پیدا کر اے شخص، تو وہ عشق کی فضا تو پیدا کر۔ غزوہ بدر کیا واقعہ ہے، تو مسلمانوں کی فوج یہ ہے کہ 313 رہ گئے،
باقی سب چھوڑ گئے، اب مسلمان 313 ہیں، اور دوسری طرف دشمنان اسلام 1000 ہیں۔ وہ سب جو ہیں ان کے پاس ہتھیار، گھوڑے، اونٹ ہیں، مگر مسلمانوں کے پاس چند تلواریں، چند نیزے، چند گھوڑے ہیں۔ مگر یہ عشق اور محبت کی جنگ تھی، یہ عشق اور محبت کا انداز تھا کہ وہ 313 مسلمانوں کو بھی ان 1000 کافروں کے اوپر فتح حاصل ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے، ہمیں اپنے محبوب پر یقین کامل ہونا چاہیے، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کامل ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دشمنوں کی فوج کتنی بڑی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا ہے مسلمانوں، جس فوج کو روانہ ہونے کی اجازت خوش تاجدار انبیاء نے دی ہو، اس فوج کو ابو بکر کون ہوتا ہے واپس بلانے والا؟ تو یہ محبت کی تڑپ تھی جو بازی لے گئی، یہ محبت کی ہی تڑپ تھی جو بازی لے گئی، جو جنگ جیت گئی۔ بے شک وہ دشمنوں کے نمبرز بہت زیادہ تھے مسلمانوں سے، یہی تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء، محبوب الہی کے محبوب مرید، آپ فرماتے ہیں کہ خسرو دریا پریم کا الٹی وا کی دھار، خسرو دریا پریم کا الٹی وا کی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ تو یہی بات ہے کہ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ان محبت والوں کے انداز نرالے ہیں، یہ محبت کو دیکھتے ہیں، یہ عشق کو دیکھتے ہیں، اور فتح اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہی کے حق میں رکھتا ہے۔ فردر اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔